الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ سب سے پہلے میں تمام آنے والے جتنے بھی ہماری اس محفل کے اندر معززین دور و نزدیک سے تشریف لائے ان سب کو یہاں پہ دل کی اطاع گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد آج کی اس محفل پاک کے جتنے بھی انتظامیہ ہیں، ہمارے مرحوم ممتاز بھائی ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے جتنے بھی لوائقین ہیں ان سب کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرحوم بھائی ممتاز بھائی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سارے ایک دفعہ آمین کہیں۔ آج کی محفل پاک ان کی اصال ثواب کے لیے کی جا رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور اس محفل پاک کا جتنا بھی ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ اب آبیسی وقار وقت کے دامن میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے، علماء کرام کا جمع غفیر اسٹیج کے اوپر جلوہ گر ہے۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع بھی ہے، اور ساتھ میں ایصال ثواب کی محفل بھی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا وقت ان دونوں چیزوں کے اوپر اپنی حاضری پیش کروں، علماء کے سامنے اپنا سبق سناؤں، لیکن آپ سارے اتنا بڑا مجمع ہے، میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے کہ خاموشی طاری ہے۔ آپ کی طرف سے مجھے کوئی خاص نظر نہیں آیا کہ کوئی عوام کی طرف سے بھی کوئی ساتھ میں مل کے انہوں نے کوئی چیز پڑھی ہو۔ ایک دفعہ ذرا بآواز بلند اللہ کا ذکر کر دیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، اور اونچی آواز میں کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بآواز بلند سبحان اللہ کہیں گے تو میں اپنی حاضری کو شروع کروں گا۔ بآواز بلند سبحان اللہ۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے، زبان کوئی خاموش نہیں رہے گی، مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے۔ آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے۔ وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا، کیوں؟ ارے بادشاہ، ارے کج کلا، ارے بادشاہ، ارے کج کلا، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے، ارے کج کلاؤ، ارے بادشاہ، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے۔ اور کیا کمال کا شعر ہے کہ ہوا 400 کا بسیرا اجالا
اجالا سویرا 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ سے، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ سے، میرے گھر میں پیارے حضور آ گئے۔ مل کے ذرا پڑھ لیجئے، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل باغ میں آنے والوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گانے والوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کا یہ کتنا مقدس مہینہ اور کتنے مقدس لمحات ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ جس اللہ نے سارے مومنین پہ احسان فرمایا، کیا احسان فرمایا؟ کون سا احسان فرمایا؟ میرا رب فرماتا اس باس فیم رسولا کہ اللہ نے اپنا سونا محبوب اس امت کو عطا فرما دیا ہے۔ بابا سے بلند سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے اپنا سونا محبوب عطا فرما دیا۔ لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج اعتراضات کی دنیا بڑی پڑی ہے، ہر چیز پہ آپ کو اعتراض ملے گا، ہر کام کے اوپر آپ کو تنقید ملے گی، اعتراض ملے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اسی طرح جمع ہیں جس طرح میں اور آپ آج جمع ہیں۔ صحابہ کرام جمع ہیں اور اچانک مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام آپس کے اندر گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم تو شراب بیچنے والے، شراب نوشی کرنے والے، شرک اور بتوں کی پجاری تھے، اللہ نے اپنا رسول ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمایا۔ اب صحابہ کرام آپس کے اندر یہ گفتگو کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے، بخاری شریف کی روایت سنا رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کے اس دنیا کے اندر آنے بھی اللہ نے جو ہمارے اوپر نعمتیں کی ہیں، احسان کیا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر کس کا ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ شکر ادا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ساری چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، سارے بگڑے کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس بات کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا جس کے صدقے سے اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں یہ دنیا عطا فرمائی، یہ دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، اس نبی کا بھی تو شکر کرنا ضروری ہے نا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ذکر کر رہے، یا حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے بچایا۔ حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات پہ قسم اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم یا رسول اللہ آپ کی باتیں کر رہے تھے، آپ کے گیت گا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں اس لیے، اب ذرا توجہ میری طرف کیجیے گا، اس جملے کو ضائع نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے یقین نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ تم واقعی ذکر کر رہے ہو، میری باتیں کر رہے ہو۔ میں قسم اس لیے اٹھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ذکر کرنے کی وجہ سے عرش الہی پہ فرشتوں کی محفل کے اندر بیٹھ کے وہ تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے۔ بابا سے بلند سبحان اللہ۔ اب جس کا جی جائے بولے، جس کا دل نہیں کرتا نہ بولے، بابا سے بلند۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل کے اندر بیٹھ کے ان لوگوں کے اوپر رش کرتا ہے جو زمین کے اوپر بیٹھ کے اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔
زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے رسول کا ذکر کرتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اسٹیج سے لے کے آخری دن تک، آخری بچے تک کوئی بھی زبان خاموش نہ ہے. ربیع النور کا مبارک مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ، شانوں والا مہینہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ. جس جس کا یہ عقیدہ ہے، جس جس کا یہ یقین ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پہلے آیا، نہ کوئی بعد میں آیا، نہ قیامت تک کے لیے آئے گا، وہ میرے ساتھ مل کے ذرا آواز بلند. اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار. بابا سے بلند سٹیج سے لے کے آخر تک پڑھ لیجیے. کل قبر میں دنیا والوں نے کام نہیں آنا. قبر کے اندر وہ سوالات، جوابات، اعتراضات کی گٹھلیاں ختم. قبر میں جس وقت ہم نے جانا ہے ماں ربوں کا، مر ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنت تقول فی قیاس الرجل. تین ہی سوال ہے. تیسرا سوال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں، جن پہ درود آج پڑھ رہے ہیں، ان کا سوال قبر کے اندر بھی ہونا ہے. اس لیے شرمانا چھوڑ دے. باوا سے بلند جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. ولادت باسعادت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں لما ودعتہ فرعیتہ کان مکہولا مدہونا مغسولا معطرا مطہرا کان ساجدا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کتنا پیارا منظر نقشہ کھینچ دیے. فرماتی ہیں لوگوں جب میرا سونا میرے بطن کے اندر آیا، اللہ نے میرا نصیب ہی بدل دیا، میرا مقدر ہی بدل ڈالا. اللہ نے جب اللہ کا وہ پیار نبی میرے بطن کے اندر، میرا سونا نبی آیا، کہتی ہیں میری ساری زندگی بدل گئی. کہتی ہیں میں جس چشمے کے اوپر پانی بھرنے کے لیے جاتی، وہ چشمے کا پانی اوپر زمین کے اوپر میرے لیے آ جاتا تھا. کہتی ہیں میں جس پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تھی، وہ پتھر میرے لیے موم کی طرح نرم ہو جاتا. اور لوگوں جس میں جگہ سے گزر رہی ہوتی، بادلوں کا ایک سایہ میرے اوپر سایہ کیے رکھتا. اتنا ہی نہیں محبت کے ساتھ، اتنا ہی نہیں بلکہ بربادی ہے. جتنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن کے اندر ہے، کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں، میرے لیے ہر چیز روشن ہو رہی ہے. مجھے شام کے محلات بھی نظر آ جاتے زمین و آسمان سے. کہتی ہیں کہ نور کی کرنیں جاری ہونے لگ دی. کہتی ہیں پھر ہر دن، کہتی ہیں ایسا ہوتا کبھی جناب آدم آ رہے ہیں، کبھی جناب حضرت آدم آ رہے ہیں، کبھی جناب ابراہیم آ رہے ہیں. کہتی ہیں کبھی کبھی بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول آ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ سارے نبی آ کے مجھے بشارتیں دیتے. کہتی ہیں آمنہ مبارک تجھے، تو سارے نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے، تو سید الامام کی ماں بننے والی ہے. جناب سیدہ آمنہ کہتی ہیں لوگوں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میرے لیے ساری کائنات روشن ہو گئی. مکے کے اندر بیٹھ کے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، اتنا نور. کہتی ہیں کہ جب سبز رنگ کے اس
کپڑے کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا جا رہا ہے. کائنات کا وہ نبی جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی, کائنات کا وہ نبی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں جب میرا سونا آیا فرائی تو کانا مکہولا, میں نے دیکھا میرا نبی سرما لگا کے آیا. بھائی کوئی کائنات کے اندر اتنی بڑی محفل ہے, کوئی ایسا بندہ بھی آیا کہ جو دنیا کے اندر آیا وہ اللہ نے اس کو سرما لگا کے بھیجا ہو. کوئی ایسا بھی آیا جس کو اللہ نے تیل لگا کے بھیجا ہو, اور کوئی ایسا بھی آیا جس کو اللہ نے غسل کرا کے بھیجا ہو. کانا طاہرا مطہرا معطرا منورا, کوئی ایسا بھی آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے نور کا فوارہ دے کے بھیجا ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشبوؤں کا محلہ دے کے بھیجا ہو. اور پھر فرمایا کانا ساجدہ, میرا نبی کائنات کے اندر آیا سجدہ کرتے ہوئے. علماء کرام یہاں پہ تشریف فرمائے, سجدہ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو. بھئی نماز پڑھنے کے لیے کوئی بندہ ایسا جا سکتا ہے کہ جسم ناپاک ہو؟ نہیں جا سکتا. کپڑے پاک ہو, کپڑے ناپاک ہو نماز نہیں پڑھ سکتا, سجدہ نہیں کر سکتا. جس جگہ پہ سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو. یہ تین چیزیں پاک نہ ہو سجدہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, سیدہ آمنہ فرماتی ہے کانا ساجدہ, میرا نبی کائنات کے اندر آیا سجدہ کرتے ہوئے آیا. پہلے فرمایا پاک بھی, معطر بھی, طاہر بھی, غسل کیے ہوئے, سرما لگا ہوا, تیل لگا ہوا, کائنات کے اندر آتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے آتے ہیں. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں میری اور آپ کی ولادت ہوتی ہے, ہم ناپاک ہو کے دنیا کے اندر آتے ہیں, ہماری حالت ناپاکی کی ہوتی ہے. دنیا کے اندر آ کے ہمیں ہماری مائیں غسل دیتی ہیں, پاک صاف کر کے سرمے لگاتی ہیں. میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خود سرما لگایا, میرے نبی کو خود اللہ تعالیٰ نے کنگھی کی تیل لگایا, دنیا کے اندر بھیجا, سجدہ کرتے ہوئے آیا. یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں میرا نبی دنیا کے اندر پاک ہونے کے لیے نہیں آیا بلکہ ساری دنیا کو پاک کرنے کے لیے آیا. میرا نبی دنیا کے اندر پاک ہونے کے لیے نہیں, ساری دنیا کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا, وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں. آج اسانے سماج کی محفل ہے, ہمارے ممتاز بھائی مرحوم, ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق تھا, دوستانہ تھا, بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے. اور یہ سارا مجمع اس بات کی یقین دہانی کرائے گا کہ وہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ممتاز بھائی ایک ایسے آدمی سے کہ ان سے میں نے کبھی شاید ایسی کوئی غلط بات, گالی گلوچ میں نے نہیں سنی تھی. کچھ عرصہ میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں, یہ سارا مجمع اس بات کا گواہی دیتا ہے. ایسی ہے جب مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع ایک مومن کے بارے میں گواہی دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی فرما دیتا ہے. کیوں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم شہداء فی الارض, کہ تم لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. توجہ آپ لوگ کی ہے جی. آخری ایک بڑی بخاری شریف کی روایت سنا کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال مروا بجنازۃ فاثنوا علیہ خیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت فاثنوا علیہ شرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم شہداء فی الارض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بخاری شریف کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. ہم سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, ایک جنازہ گزرا. کچھ لوگوں نے اس جنازے کے بارے میں کہا کہ یہ جنازہ جس بندے تک گزرنا ہے بیا یہ بڑا اچھا بندہ ایسا, بڑا نیک ایسا, بڑے اچھے اخلاق والا یہ بندہ ایسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری ایک اور جنازہ گزرا. اب لوگ اس کی برائیاں کرنے لگے, کہنے لگے بڑا گندا بندہ ایسا, یہ شرابی تھا, یہ زنا کرنے والا تھا, یہ جھوٹ بولنے والا, دغا کرنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما واجب, کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم لوگ جو کچھ کہتے ہو جنازے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہے. تم نے پہلا جو جنازہ گزرا تھا تم نے کہا کہ یہ جنازہ بڑا چنگے بندے تھے, بہت اچھا یہ بندہ تھا, واجب میں نے کہا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ جو گزرا اس کے بارے میں تم نے کہا کہ یہ بندہ چنگا نہیں تھا, یہ بندہ گنہگار تھا, فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہداء فی الارض, کہ تم دنیا کے اندر لوگوں کے گواہ بن کے بنائے گئے ہو. اس لیے اگر میں اور آپ یہ اتنا بڑا, کافی سارے لوگوں کا اجتماع یہ کہہ رہا ہے کہ ممتاز بھائی بڑے اچھے بندے تھے, اعلیٰ اخلاق والے تھے, نیک بندے تھے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر میں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا معاملہ کر دے گا, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر ان کو اعلیٰ ورفع مقام نصیب فرمائے گا. اور یہ جو ایصال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہوتی, یہ اپنی طرف سے کسی نے نہیں بنائی ہوتا گھڑی ہے. ایصال ثواب کا ایک متفقت میں طریقہ بخاری شریف کی واضح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مرتا ہے اس کا نامہ اعمال ختم, اس کا سارے اعمال ختم ہو گئے. علماء کرام موجود ہیں, لیکن 3 چیزیں فرمایا پھر بھی بچتی ہیں. ایک فرمایا اس کا علم زندہ رہتا ہے, ایک اس نے اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہو وہ زندہ رہتا ہے, نیک اولاد فرمایا اس کے لیے جب تک اس کے لیے جو کچھ کام کرتی رہتی ہے, تلاوت کرتی ہے, اس کے لیے بعد میں ایصال ثواب کرتی ہے, وہ قبر میں مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے. ان بچوں کے بارے میں مجھے آج پتہ چلا ان کے خاندان کے 2 بچے شاید حافظ بن رہے ہیں, 2 بچے تھے, ایک بچہ. اب مجھے یہ بتائیں وہ بچہ جب تک تلاوت کرتا رہے گا ان کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا. ایسی ہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر بندہ فوت ہو گیا لیکن اس کے لوائقین اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اس کے نام کے اوپر کچھ صدقہ کرتے ہیں. فرمایا قبر کے اندر جب فرشتے اس کے پاس ثواب لے کے جاتے ہیں, نورانی تش کے اندر لے کے جاتے ہیں اور نورانی تش میں جا کے اس کو پیش کرتے ہیں, فرمایا وہ ثواب کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. اگلی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا امتی امت مرحومت, فرمایا میری امت وہ امت ہے جس پہ رحم کیا جاتا ہے. قبر کے اندر جاتا ہے بندہ, گنہگار ہوتا ہے, اس کے پیچھے اس کے لوائقین اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ فرمایا جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ باواز بلند ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے. آخری روایت ایصال ثواب کی بات ختم. تیسری روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ مر گیا, ختم ہو گیا, یہ ہمارے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے ہیں, ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے, ایک نیکیاں لکھ رہا ہے ایک گناہ لکھ رہا ہے, کرامن کاتبین ان کو کہا جاتا ہے. فرمایا یہ دونوں فرشتے مطلب مر جاتا ہے اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں, یا اللہ بندہ مر گیا, اس کا مال نامہ ختم, اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے, اب ہماری ڈیوٹی, اب ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس طرح کرنا, بندہ تو مر گیا, اس کی قبر پہ چلا جا اور دونوں اس کی قبر کے اوپر جا کے بیٹھ جاؤ اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا وہ دونوں فرشتے فرمایا کہ ما یسبحان و یحللان و یسبحان و یکبران و یکتب ثوابہ للمیت الی یوم القیامہ. فرمایا یہ دونوں فرشتے اس بندے کی قبر کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے لیے وہ تکبیرات پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں. فرمایا ان کی تسبیحات تکبیرات کا ثواب قیامت تک کے لیے اس میت کو پہنچتا رہتا ہے, میت تو قیامت تک پہنچتا رہتا ہے. تیسری روایت سنو, بات ختم. یہ بات کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتی کہ جی ایویں یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا, کوئی پہنچتی نہیں ہے. یہ جو میں روایتیں سنا رہا ہوں یہ سائے سکھا کی روایت ہے, سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہیں, بڑی مشہور روایت ہے. ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کی ٹہنی اتارتے جا کے اس میت کے اس قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں. فرمایا جب تک یہ قبر کی اوپر لگی ہوئی ٹہنی سرسبز و شاداب رہے گی اللہ تعالیٰ اس کے سر سے عذاب کو ٹالتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کو. یہ ٹہنیاں بھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی ہے یہ بھی عذاب کو ختم کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض,
کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. یہ ٹہنیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. یہ سبز ٹہنیاں جب قبر کے اوپر لگی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں, اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہیں, تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو رہی ہو وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ممتاز بھائی کی مغفرت فرمائے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش تھی, میری کوئی بات کسی میرے دوست احباب پسند نہ آئی ہو, کسی کی دل آزاری کی میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا